فصل اسم کان و اخواتها وهي صار و اصبح و امسا و اضحى و ظل و بات و راح و آض و عاد و غدا و ما زال و ما برح و ما فتئ و من فك و ما دام و ليس. فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان وتنصب الخبر ويسمى خبر كان. مرفوعات کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا کہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، مبتدا اور خبر یہ دونوں بھی مرفوع ہیں، اور اسی طرح ان کی جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہے. اب چھٹی قسم ہم پڑھیں گے بھائی. تو چھٹی قسم کے مرفوعات وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں اسم کانا و اخواتها، کانا اور اس کے جو مشابہ جو کلمات ہیں ان کا اسم بھائی. کانا اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کا اسم بھائی. اور وہ ان کا اسم بھائی ان کی خبر مرفوع تھی، ان کی، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. یعنی یہ ان کے برعکس ہیں. ان کیا عمل کرتا تھا؟ اسم کو نصب اور خبر کو رفع، جبکہ کانا جو افعال ناقصہ ہیں وہ برعکس عمل کرتے ہیں. وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب. تو معلوم ہوا کانا کا اسم مرفوع ہے یا خبر مرفوع ہے؟ کانا کا اسم مرفوع ہے. اور ہم بھی کس کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ مرفوعات، اس لیے کانا کا اسم کہا. اسم کانا و اخواتها، کانا اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کا اسم بھائی. وہ کانا کے مشابہ کلمات کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہی وہ یہ ہیں صار و اصبح و امسا و اضحى و ظل و بات و راح و آض و عاد و غدا و ما زال و ما برح و ما فتئ و من فك و ما دام و ليس. تو یہ کل 17 ہیں بھائی. 17 کانا ہے، اور اس کے بعد صارا ہے، صارا، اصبح، امسا، اور اسی طرح اضحى، ظل، باتا، راح، آض، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما فتئ، ومن فک، وما دام، ما دام ہے، اور لیسا ہے. یہ ہیں بھائی 17. یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ افعال ناقصہ. تو یہ ان کا عمل ان کے برعکس ہے. ان اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اور خبر کو رفع، جبکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اور نیز ان وغیرہ جو تھے وہ حروف تھے، حروف، جبکہ یہ کانا وغیرہ یہ افعال ہیں. یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ. تو ان بھی داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر. اور جملے اسمیہ میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر. تو ان وغیرہ بھی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. اور یہ افعال ناقصہ یہ بھی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. لیکن ان ہے حرف، تو اس حرف کے داخل ہونے سے اس جملے پر کوئی فرق نہیں اور نہیں پڑے گا. وہ پہلے بھی جملہ اسمیہ تھا، بعد میں بھی کیا رہے گا؟ جملہ اسمیہ. زید قائم، یہ بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور ان زیدن قائم، یہ بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. لیکن کانا جو ہے، کانا وغیرہ یہ افعال ہیں، لہذا یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے اب ان کے داخل ہونے کے بعد وہ جملہ فعلیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. ان زیدن قائم، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. لیکن اگر کانا آ جائے، کان زید قائما، اسم پر رفع اور خبر پر نصب، کان زید قائما، یہ اب کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا.
اور ان میں سے ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ آگے افعال کی بحث آئے گی، وہاں تفصیل سے آپ کو ایک ایک کا معنی بتائیں گے، تو ابھی معنی کے ذکر کی ضرورت نہیں، لہذا ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہیں پر معنی ذکر کریں گے کہ کانا کا کیا معنی ہے، سارا کا کیا معنی ہے، اصبحا کا کیا معنی ہے، وہ ہر ایک کو بیان کریں گے، تو وہیں پر یہ بحث ہم بھی کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ افعال جو ہیں یہ بھی داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ ایضاً کا معنی بھی، تو یہ افعال فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ أَيْضًا، تو یہ افعال بھی داخل ہوتے ہیں عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، مبتدا اور خبر پر۔ فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَأَ، تو یہ رفع دیتے ہیں مبتدا کو، وَيُسَمَّ اسْمَ كَانَ، اور اس مبتدا کو اب کیا کہتے ہیں؟ کانا کا اسم۔ دیکھو ادھر دیکھیے، زیدن قائم، زیدن ہے، ترکیب کیجئے، زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو، مبتدا کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس پر ذرا کانا لے آؤ، کانا زیدن قائما، کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص، اور زیدن مرفوع لفظاً، کانا کا ہاں اسم، ہاں یہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، کس میں سے؟ یہ ایک اسم باقی فعل جو ہے نا، باقی فعل ان میں فاعل چاہیے ہوتا ہے، جس کو وہ رفع دیتے ہیں اس کو اس فعل کا فاعل کہتے ہیں، لیکن یہ جو افعال ناقصہ جس کو رفع دیتے ہیں اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، فاعل نہیں۔ ہاں صاحب کافیہ اس کو فاعل کہتے ہیں، اگلے سال آپ کافیہ پڑھیں گے، اپنی اپنی اصطلاح ہے، تو صاحب کافیہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عام افعال کی طرح یہ افعال ناقصہ کے لیے بھی جس کو یہ رفع دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا فاعل، لیکن عام نحوی کیا ہیں؟ اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے، تو صرف اصطلاح کا فرق ہے، باقی عمل وغیرہ تو اسی طرح ہے بھائی، سورج سمجھ میں آگئے؟ تو کان زید قائما، کانا فعل ناقص، آگے زید مرفوع لفظاً، کانا کا اسم، قائما منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اور صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو، کس کو؟ کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ کانا کے اسم، مبتدا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا کے ساتھ۔ انا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ انا کے اسم، اور کانا کی خبر کو کس سے جوڑیں گے؟ کانا کے اسم کے ساتھ جوڑیں گے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر راجع ہے کانا کے اسم یعنی زید کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ کانا فعل ہے نا، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو لہذا زید قائم، زید تھا مبتدا، لیکن جب کانا آ گیا اب اس کو کیا کہیں گے؟ کانا کا اسم، اور قائم پہلے تھی مبتدا کی خبر، اب جب کانا آ گیا تو یہ کانا کی خبر کہلائے گی، یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ مبتدا پر خبر پر داخل ہوتے ہیں، فترفع المبتدا، تو یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّ اسْمَ کانا، اور اس کو پھر مبتدا کو کانا کا اسم کہتے ہیں، وَتَنْصِبُ الْخَبَرَ، اور یہ خبر کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّ خَبَرَ کانا، اور پھر اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں، فَاسْمُ کَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، تو کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها، کس کے بعد؟ کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ ادھر دیکھیے زید قائم،
زیدن کیا ہے؟ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے۔ اب اس پر کانا آیا، کانا زیدن قائما، تو اب بھی زیدن کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ کانا کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ تو اشکال ہوا، وہ تو پہلے بھی مسند الیہ تھا کیونکہ وہ پہلے مبتدا تھا۔ تو اس بات کا کیا معنی ہوا کہ کانا کا اسم کانا کے داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب گزشتہ سبق میں گزر گیا تھا۔ کیا جواب؟ وہ پہلے مبتدا کہ وہ اسناد چلا گیا، یہ نیا اسناد آیا ہے۔ جب یہ نیا اسناد آیا ہے تو یہ نیا مسند الیہ ہے، وہ پچھلا والا مسند الیہ نہیں ہے۔ پہلے اور طرح مسند الیہ تھا، اب اور مسند الیہ ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَاسْمُ كَانَ هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، تو کانا کا اسم جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو کان زید قائما، جیسے کہ کان زید قائما۔ ترکیب کیجئے بھائی، کان فعل ناقص، یا یوں کہو کان فعل از افعال ناقصہ، جس طرح بھی آپ کہہ لیں، تعبیر کا ہی فرق ہے۔ تو کان فعل ناقص، زید مرفوع لفظان، اس کا اسم مرفوع کیوں؟ کانا کا اسم، اور کانا کا اسم پر کیا آتا ہے؟ رفع، تو یہ مرفوع ہوا۔ اور قائما منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل، منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب۔ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل جو کس کو روٹ رہی ہے؟ زید کو، کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ کانا کے اسم سے۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو زید قائم کا معنی تھا زید کھڑا ہے، زید قائم، زید قائم، ترجمہ کریں بھئی، آسان سی بات ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کانا زید قائما، اب ترجمہ ہوگا زید کھڑا تھا، کانا زید قائم، زید کھڑا تھا۔ دیکھو کانا نے اپنا اثر دے دیا، پہلے تھا زید کھڑا ہے، اور اب کیا معنی ہے؟ زید کھڑا تھا۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا۔ اچھا بھائی، اِنَّا میں آپ نے پڑھا تھا، اِنَّا کی خبر کو اِنَّا کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سبق یاد ہے کل کا کہ تکرار کیا بھائی؟ ہاں، اِنَّا کی خبر کو اِنَّا کے اسم پر آپ نے پڑھا تھا مقدم نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ ظرف ہو اگر خبر تو پھر مقدم کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی میں نے تفصیل بتائی تھی کہ اگر اِنَّا کا اسم نکرہ ہو تو پھر وہ جو خبر ہے اس کو مقدم کرنا واجب، وہ جو ظرف ہے اس کو مقدم کرنا واجب، اور اگر معرفہ ہو تو پھر مقدم کرنا جائز ہے، ان مقدم بھی رکھ سکتے ہیں اور مؤخر۔ اور میں نے بتایا تھا اِنَّا کی خبر جو ہو جب ظرف ہو، کیا ہو؟ تو اس کو ہمیشہ مقدم کرتے ہیں، چاہے اسم نکرہ ہو چاہے معرفہ، ہمیشہ اس کو مقدم کرتے ہیں۔ بہت ہی قلیل آپ کو ملے گا کہ اِنَّا کی خبر ظرف ہو اور اس کو مقدم نہ کیا گیا ہو، ہمیشہ جب بھی ظرف ہوگی کیا ملے گی آپ کو؟ مقدم ہی ملے گی۔ اب کانا کے بارے میں بتانے لگے کہ جو افعال ناقصہ ہیں، ایک ان کا اسم ہے، ادھر ہے توجہ، یہ افعال ناقصہ کا ایک اسم ہے اور ایک ان کی خبر، تو کیا ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں؟ یعنی جملہ تھا کانا زید قائما، کیا اس قائمن کو زید پر مقدم کر سکتے ہیں؟ یوں کہہ سکتے ہیں کانا قائما زید، کہتے ہیں ہاں بھائی، ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، اور جائز ہے ان سب میں، یعنی یہ جتنے افعال ناقصہ اوپر گزرے ہیں ان سب میں کیا جائز ہے؟ تقدیم اخبارها علی اسمائها، مقدم کرنا ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر، ان سب میں جائز ہے۔
نحو کانا قائما زید، جیسے کہ کانا قائما زید. ترکیب کیجئے، کانا فعل افعال ناقصہ، قائما منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل. منصوب کیوں؟ کی خبر ہے. ہاں کانا کی خبر. بھائی یہاں آپ کو اعراب سے بھی فرق پتہ چل جائے گا. جس پر رفع آ رہا ہو سمجھ جائیں وہ کانا کا اسم ہے، جس پہ نصب آ رہا ہو سمجھ جائیں وہ کانا کی خبر ہے. تو یہ خبر ہے مقدم ہے. قائما منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل. منصوب کیوں؟ کانا کی خبر مقدم ہے. اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ بھائی زید تو بعد میں آ رہا ہے، یہ تو ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ مرجع پہلے اور ضمیر بعد میں ہونی چاہیے. جواب کیا دیں گے؟ ہاں زید رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ اس کا اصل مقام کہاں ہے؟ قائمن سے پہلے ہے. کانا زید قائمن ہے اصل میں. تو لہذا یہ اضمار قبل ذکر یہ اضمار قبل ذکر پورے طور پر نہیں ہے، صرف لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے. تو یہ جائز ہے. تو صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم کانا کی، اور زید مرفوع لفظاً اس میں مؤخر کانا کا. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معنی وہی ہے کہ زید کھڑا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ان سب کے اندر ان کی خبروں کو ان کی اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے. وعلی نفس الافعال ایضا فی التسعۃ الاول، اور پہلے 9 میں نفس افعال پر خبر کو مقدم کرنا بھی جائز ہے. بھئی ادھر دیکھیے، اصل میں کیا تھا؟ کانا زید قائما. پہلے آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو کانا کی خبر ہے اس کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز. کانا قائما زید. اور یہ صرف کانا میں جائز ہے یا تمام افعال ناقصہ میں جائز ہے؟ انہوں نے آپ کو بتایا وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، ساروں میں جائز ہے. جتنے بھی ہیں یہ 17 کے 17 ان کی خبروں کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کی خبر جو ہے خبر اس کو نفس فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کانا زید قائما، یہ قائمن کو تو زید پر تو مقدم کر سکتے ہیں، کیا کانا پر بھی مقدم کر سکتے ہیں؟ یوں کہہ سکتے ہیں قائمن کانا زید. سورج سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ہاں پہلے 9 جو ہیں کس میں؟ 9. لیکن محشی حضرات علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے. پہلے 9 میں نہیں، پہلے 11 کے اندر. کس کے اندر؟ پہلے 11 کے اندر خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا بھی جائز. کانا نہیں، قائمن کو مقدم کریں. قائمن کانا زیدن. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو خبر کو کس پر مقدم کیا؟ اسم پر نہیں بلکہ نفس خود فعل پر بھی مقدم کر دیا جائے ان کی خبر کو. یہ کتنے میں جائز ہے؟ پہلے 11 میں. اور باقی اگلے جو 5 ہیں جن کے شروع میں ما آتا ہے، ما زالا، ما بریحا، ما فتیعا، من فکا، ما داما، یہ جو 5 ہیں ان 6 میں خبر کو ان پر مقدم نہیں کر سکتے. مثلا ما زالا زیدن قائما، یہ تو اصل ترتیب ہے. ما زالا زیدن قائما. اب یہاں قائمن کو زید پر تو مقدم کر سکتے ہیں، ما زالا قائمن زیدن، لیکن قائمن کو ما زالا پر مقدم نہیں کر سکتے. یوں نہیں کہہ سکتے قائمن ما زالا زید، یوں نہیں کہہ سکتے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے 11 میں خبر کو نفس فعل پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں. لیکن جن کے شروع میں ما ہے ان پر خبر کو مقدم نہیں کر. اور جو لیسا ہے آخری اس میں اختلاف ہے. بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں
کہ لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کر سکتے ہیں، اور قائمن لیسا زیدن کہہ سکتے ہیں، قائمن لیسا زیدن، اور بعض کہتے ہیں نہیں، لیسا میں بھی خبر کو لیسا پر مقدم نہیں کر سکتے۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو دیکھیے اب عبارت بھائی، تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ، دوبارہ دیکھیے وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا، اور ان سب کے اندر یعنی 17 جو ہیں، ان سب 17 کے 17 میں جائز ہے ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا، نحو کان قائما زید، وعلى نفس الافعال ايضا في التسعة الاولى، اور نفس افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، فی التسعة الاولى، پہلے 9 میں، اول جمع ہے اولا کی، اول جمع ہے اولا، پہلے 9 میں نفس افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز، لیکن میں نے بتایا یہ کاتب کی غلطی، کتنے میں؟ پہلے 11 میں جو ہے، یعنی کانا سے لے کر غدا تک، کانا سے لے کر غدا، ان سب میں خبر کو نفس افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، نحو مثال کے طور پر قائمن کانا زیدن، ترکیب کیجئے، قائمن منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، منصوب کیوں؟ کیونکہ کانا کی خبر ہے، شاباش، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ زید کو، اشکال ہوا، زید تو مؤخر ہے، جواب وہ رتبے کے اعتبار سے اس پر مقدم ہے، یہ اصل میں مؤخر ہے اس سے، اچھا، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، اور زیدن کانا کا، تو یہ خبر مقدم کانا اور فعل ناقص ہوا، اور زیدن اس کا اس میں مؤخر، کانا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ قائمن مقدم ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قائمن جملہ اسمیہ بن گیا کیونکہ اسم مقدم ہے، نہیں نہیں، لفظوں میں مقدم ہے، اصل مقام تو اس کا کہاں ہے؟ مؤخر ہے، کانا زیدن قائمن ہے، تو اصل میں تو کانا مقدم ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ جملہ فعلیہ۔ تو کہتے ہیں پہلے 11 کے اندر ان کی خبروں کو نفس افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَا، اور یہ جائز نہیں ہے، کیا نہیں جائز؟ یہ خبروں کو نفس فعل پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے، فی ما، ان افعال میں، فی اولہ ما، جن کے شروع میں کیا ہے؟ ما ہے، فلا یقال، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا قائمن ما زال زید، جن کے شروع میں ما ہے ان میں خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں، لہذا یوں نہیں کہا جائے گا، کیا نہیں کہا جائے گا؟ قائمن ما زال زید، ترکیب کیجئے، قائمن ما زال زید، جی، اوہو نہیں، کوئی آپ سے کہے اس کی ترکیب کرو، قائمن ما زال زید، آپ کہیں گے یہ جملہ ہی غلط ہے تو ترکیب کہاں سے کروں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خود کہا یا نہیں؟ ما فلا یقال، ایسا نہیں کہیں گے، لہذا آپ سے کوئی کہے اس کی ترکیب کرو، آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ عربی اعتبار سے عبارت ہی صحیح نہیں ہے، اس کی ترکیب بھی صحیح نہیں، ترکیب کی ہی نہیں جائے گی۔ وفی لیس خلاف، اور لیسا کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں خبر کو اس پر مقدم کر سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں خبر کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی، باقی افعال یہ فعل ناقص ہے تو فعل ہی نا، ہاں، لیکن فرق کیا؟ باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں اس کو ان کا فاعل کہتے ہیں، باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں، جاء زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ زیدن کیا ہے؟ جاء کے لیے فاعل، تو باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان کا فاعل، اور یہ افعال ناقصہ جس کو رفع دیتے ہیں ان کو اس کا اسم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، اور باقی فعل جس کو نصب دیتے ہیں ان کو اس کا مفعول کہتے ہیں، ضرب زید عمرا، ضربہ نے زید کو رفع دیا تو یہ اس کا اسم نہیں کہلاتا بلکہ
فاعل، اور عمرن کو ضربہ نے نصب دیا، یہ اس کی خبر نہیں کہلاتی بلکہ مفعول کہلاتا ہے۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف؟ تو کانا بھی اسی طرح ہے، کانا جیسے ضربہ نے ایک اسم کو رفع دیا اور ایک کو کیا کیا؟ نصب دیا۔ کانا نے بھی کیا کیا؟ ایک اسم کو رفع دیا ایک کو نصب، لیکن صرف فرق اصطلاح کا ہے۔ کانا جس کو رفع دیتا ہے اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں، اور باقی افعال جس کو رفع دیتے ہیں ان کو اس فعل کا فاعل کہتے ہیں، اور کانا جس کو نصب دیتا ہے اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں، باقی افعال جس کو نصب دیتے ہیں اس کو ان کا مفعول کہتے ہیں۔ اور باقی افعال کے اندر آپ نے پڑھا تھا کیا فاعل کو ان پر مقدم کر سکتے ہیں؟ فعل ضربہ زید عمرن، کیا زید ضربہ پر مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ باقی افعال میں افاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فعل پر کبھی بھی مقدم نہیں۔ اسی طرح افعال ناقصہ کے اندر بھی ہے، ان کا اسم جب بھی آئے گا وہ فعل ناقص کے بعد آئے گا، اس پر مقدم، اس لیے انہوں نے یہ ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے خبر کے مقدم ہونے کی بات تو کی، اسم کے مقدم ہونے کی بات نہیں کی، کیونکہ جیسے باقی افعال کا فاعل ان پر مقدم نہیں ہو سکتا، کانا کا اسم وہ بھی فاعل کے درجے میں ہے، لہذا وہ بھی کانا وغیرہ پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا۔ ہاں باقی افعال میں مفعول مقدم ہو سکتا تھا، ضربہ زید عمرن، یوں کہہ سکتے ہو عمرن ضربہ زید، جب وہاں پر مفعول کو مقدم کر سکتے تھے تو یہاں پر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ خبر کو پہلے 11 میں مقدم کر سکتے ہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ اور باقی 5 میں نہیں کر سکتے۔ بھئی ان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی وجہ یہ کہ ان سب کے شروع میں ماں ہے، اور ماں چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے آؤں، مجھ پر کوئی چیز مقدم نہ ہو، اس وجہ سے وہ ماں مانع بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ نہیں آنے دیتا۔ جو باقیوں جن میں ماں نہیں وہاں رکاوٹ نہیں تو وہ مقدم ہو جاتی ہے خبر، اور جہاں پر ماں ہے تو ماں کیا ہے؟ وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وفی لیس خلاف، اور لیسا کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں اس میں بھی خبر مقدم ہو سکتی اور بعض کہتے ہیں مقدم نہیں ہو سکتی۔ وباقی الکلام فی ہذہ الافعال، اور باقی کا جو کلام ہے یعنی باقی کی جو باتیں ہیں فی ہذہ الافعال، کس کے بارے میں؟ ان افعال ناقصہ کے بارے میں، یجیء فی القسم الثانی، وہ کہاں پر آئے گی؟ قسم ثانی۔ یہاں قسم اول پڑھ رہے ہیں نا، کتاب میں 3 قسمیں ہیں، قسم اول میں اسم کی بحث ہے، ساری ابھی تک دیکھو اسم کی بحث چل رہی ہے، اسم یہ رفع نصب جر وغیرہ، یہ آگے قسم ثانی میں فعل کی بحث آئے گی، اور قسم ثالث میں حروف کی بحث آئے گی۔ تو یہ افعال ناقصہ قسم ثانی میں ذکر کریں گے، یعنی کس میں؟ فعل کی بحثوں میں۔ یہ معنی ہے کہ باقی کا کلام جو ہے ان افعال کے بارے میں یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، وہ انشاءاللہ تعالی قسم ثانی کے اندر آ جائے گا، یا وہاں ان کا معنی بھی بیان کریں گے اور تفصیل بھی بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بتایا کہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور ہماری بحث بھی کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ مرفوعات کے بارے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا کہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث، اسی لیے آپ جگہ جگہ اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی، جیسے آیا ہذہ الافعال، ہذہ کیا ہے؟ واحد مؤنث کا اس میں اشارہ ہے، اور الافعال جمع ہے، تو یہ جمع ہے لیکن اس کے لیے واحد مؤنث استعمال کیا اس میں اشارہ، کیونکہ جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث کے، اس کے لیے یہ، تو اس کے لیے واحد مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کیا۔ بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔